اس دنیا کے اندر اسی رہ کے دوستیاں نبھان کی کوشش کرنے ہاں، یاراں دی محفل کے اندر بیٹھنا پسند کرنے ہاں، مختلف پارٹیاں کے اندر بیٹھنا پسند کرنے ہاں، روشنی کے اندر بیٹھنا پسند کرنے ہاں۔ ہر انسان بھی یہ چاہتے اچھا یارانہ ہوئے، اچھی گڈی ہوئے، اچھا پیسہ ہوئے، اچھا مکان ہوئے، اچھا کاروبار ہوئے، سبحان اللہ۔ یہ ہر چیز اسی اچھی چاہنے ہیں، لیکن اس نے چاہنے ہویا ساڑھا یہ نظریہ اور مائنڈ یہ بن چکے ہے کہ تقریباً جو کچھ ہے یہ ہی دنیا ہے۔ اس تو اگے بھی ایک چیز ہے، اگر انسان زندگی دا دوسرا پہلو ویکھے، 24 گھنٹیاں دے اندر کوئی ایک ٹائم مقرر کر لے، 10 15 20 منٹ قبرستان دے اندر چلا جائے اور اس مقام کے جا کے غور و فکر کریں کہ اس قبرستان کے اندر صرف اور صرف غرباء ہی دفن نے، جڑے غریب لوگ نے، جنہ کو مال و دولت نہیں سی، کیا وہی دفن نے؟ جواب ملے گا نہیں۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے شاہکار بادشاہ جڑے قبراں دی زینت بن گئے، شہر خاموشاں اس مقام تے جا کے اپنی ذات دے نال مخاطب ہو کے انسان چاہیے تھوڑا جا اپنی زندگی دے غور و فکر کرے کہ جڑیاں عارضی روشنیاں، عارضی محفلاں، عارضی یارانے، عارضی مال و دولت جس دے اندر میں خوش مگن ہاں، انہاں چھوڑ کے میں اس مقام تک بھی پہنچنا ہے، کم از کم یہ سوچے کہ کتنا وقت میں اس عارضی دنیا دے اندر گزار چکے ہیں۔ جتنی بھی زندگی ہے وقتاً، چاہے کسی دی 15 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، وہ زندگی وہ ختم کر چکے ہیں۔ اگے رہن والے جڑے سانس نے انہاں دا اندازہ نہیں کہ وہ کس وقت ختم ہو جان گے۔ تو روز مرہ ہر ایک لمحہ جڑا ہے وہ زندگی دا کم ہو رہا ہے، بڑھ رہا نہیں۔ ہر لمحہ زندگی دا گھٹ ہو رہا ہے، بددا نہیں۔ تو اس مقام تے جا کے انسان قبرستان کے اندر شہر خاموشاں کے اندر بیٹھ کے سوچے کہ میں اس جگہ دی تیاری کر چکا ہوں، اس جگہ تے میں پہنچنا ہے، کیا اس کی میں تیاری کر چکا ہوں؟ تو حاضرین محترم، جدوں زندگی دا دوسرا پہلو قبر والا یاد آوے گا، پھر لمحہ بلمحہ انسان کوئی ایسا رستہ تلاش کرے گا جس رستے سے چل کے تو اگلا رستہ آسان ہو جائے، زندگی دا دوسرا پہلو جڑا ہے وہ خوشگوار ہو جائے، جس کے اندر روشنی ہوئے، جس کے اندر اللہ رب العزت دے خاص انعامات فضل و کرم ہون، تو پھر دنیا کائنات کے اندر ایک ہی رستہ ملتا ہے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو انسان مخلص ہو کے خالص ہو کے آقا علیہ السلام دے رستے نو اپنا لوے، آقا علیہ السلام دی غلامی کے اندر آ جائے، تو پھر امام الانبیاء دے غلاموں دنیا تو جان واسطے کسی امر دی پریشانی نہیں بنے گی، کیونکہ اس دنیا دے اندر رہ کے موت دا خوف ساڑھے دلوں دے اندر ایسا گھر کر چکے ہے، ایسا اسی خوف زدہ کہ مرن دے دل نہیں کردا۔ ان دی وجہ اے وے کہ اس دنیا دے نال لگاؤ اس قدر سی لگا بیٹھے ہیں، اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل دے اندر نہیں اور اسلام دے عمل نہیں کر رہے، ان دی وجہ نال دنیا دے اندر رہ اس دنیا دے رنگینیاں دے اندر مگن ہو گئے، اسی اپنے چاہت محبت پیار ان ہر چیز اتنے ہی دل لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، موت تو مومن نہیں گھبراندا، کیوں؟ موت مومن دے واسطے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن دے واسطے موت تحفہ ہے، تو تحفے تو مسلمان انسان کوئی بھی گھبراندا نہیں۔ تحفہ کیوں ہے؟ بس زندگی
اللہ رب العزت دی فرما برداری دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے اندر جدو بسر کر رہا ہے تو پھر سمجھو کہ جدو وہ دنیا تو جائے گا ملاقات ہونی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جدو یار دے نال ملاقات ہون دا وقت آوے کوئی طریقہ ہوئے وہ طریقہ ہے کہ روح تے جسم دا تعلق ظاہری طور تے ایک بار ٹوٹے جدو ٹوٹے گا پھر یار نال ملاقات ہوئے جی محمد دے واسطے تحفہ اس واسطے جدو یار اس تے تعلق جسم تے روح دا ٹوٹنے تے ملاقات فوراً یار دے نال ہو جانی ہے تے محمد دے واسطے تحفہ تے بن گیا توبہ بن گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات دا شوق جدو پیدا ہو جائے اللہ رب العزت دے فضل اور انعامات دا شوق جدو پیدا ہو جائے تو پھر موت توبہ بن گئی۔ تو حاضرین محترم چونکہ مہینہ شعبان المعظم دے اس مہینے دے اندر ایک ایسی رات ان قریب آن والی ہے جس رات اللہ رب العزت اپنے محبوب دے امتیاں دی بخشش فرمانا ہے بڑے بڑے گناہگار جو کی توبہ کرن تو اللہ معاف فرما دیتا ہے بڑا انعام یافتہ رات جنہی آن والی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا ہوں رات آن تم پہلا اسی توبہ کر لئیے ضروری نہیں کہ اس رات دا انتظار کریے جدو رات آوے اسی توبہ کر چکی ہو بھی ہے توبہ ہو چکی ہوئے توبہ دے واسطے صرف اے نہیں ضروری کہ نفل پڑھیں دعا کی تھی توبہ توبہ کیتا توبہ تو مراد وے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والیو توبو الاللہ توبتا نصوحا کہ ایمان والیو توبہ کرو جس طرح نصوحا نے توبہ کی تھی مطلب کہ ان کی توبہ کرو کہ پلٹ کے پھر اس گناہ کی طرف جانا نہیں۔ میں اپنے نوجوان طبقے دے واسطے ایک اپیل ہے ایک عرض ہے جڑا اس معاشرے دے اندر میں ویکھ رہا کہ کثرت دے نال ساڈا ہر ینگ کثرت دے نال زیادہ تعداد انہاں نوجواناں دیے اس طبقے دیے جڑے ٹک ٹاک بنا دین اور سٹیٹس لاندین اور فیس بک دی زینت اپنی ویڈیو چڑھا کے مچھا نواٹ چاڑ کے حکا سامنے رکھ کے پچھلے پاسے ایک انڈیا دا گانا لا کے تو پھر ویڈیو اپلوڈ کر دیں۔ امام الانبیاء غلاموں موت دا پتہ نہیں سجنوں دوستو بیلیو میری دل دا درد ہے جڑا میں 2 منٹ دے اندر تواڈے سامنے رکھ کے اس نظریے تے کہ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے جدو ایک ویڈیو کوئی بھی بنا کے مسلمان نوجوان میرے محبوب دا امتی پچھلے پاس سے کسی کنجر دا گانا لا کے کہ ٹک ٹاک تے چڑھاوے گا ایک بھی چڑھا رہا دوسری بھی چڑھا رہا ہزاراں ویڈیو ٹک ٹاک تے ساڈے نوجواناں دیاں موجود نے ہر ویڈیو دے پیچھے گانا ہے کہ جی اس حالت دے اندر موت آ گئی جد تک وہ ٹک ٹاک روے دی پیچھے گانے رہن دے جیڑا بندہ وہ نکاحاں نال غلط ویکھے دا تیری وجہ نال اوندا بھی تو مجرم ہے جیڑا گانا تیری وجہ نال سنے گا کوئی اوندا بھی تو مجرم ہے اور اے ایپ ایندا بعد کسے ڈیلیٹ تے کرنا کو نہیں کیونکہ اکاؤنٹ تے تیرے کول ہے تین پتہ ہے دا پاس ورڈ کی ہے تو او چونکہ چڑھ چکیا ہوے دا وہ چلدا رہے دا تیرے واسطے لترا نہ باعث بنیا رہے دا ہاتھ جوڑ کے اپنی دنیا دے تمام نوجواناں کی التجا کرنا خدا را اس ظلم تو باز آ جاؤ اگر تین شوق ہے ویڈیو بنان دا پیچھے درود دی آواز بھی آ سکتی ہے پیچھے کلمے دی آواز بھی آ سکتی ہے پیچھے نعت دی آواز بھی آ سکتی ہے چلو تیرا شوق پورا ہو گیا کوئی بندہ اس ویڈیو نو سنے ویکھ کے جو جے کناں دی سماعتاں تک میرے محبوب دا نام پہنچے یا درود پہنچے یا قرآن دی تلاوت پہنچے ہو سکتا ہے تو مر جائے کسی کان دے اندر وہ قرآن دے آواز جا رہا ہوئے درود دی آواز جا رہی ہوئے جب تک وہ ویڈیو روے گی تینوں قبر دے اندر ہی سواب ملتا رہے گا یہ بات ہے یا نہیں اور رب کعبہ علی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل زنگ لودا ہو جاندے نے اور دل زنگ لودا ہون دی وجہ وچوں ایک وجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جڑا ساز ہے یہ جڑے گانے نے یہ سنن دے نال دل مردہ ہو جاندہ ہے زنگ لودا ہو جاندہ ہے جنہاں دل زنگ لگ دیں تو ایسا گناہ کرنا جڑا مٹن والا
نہیں اگر کوئی چڑھا چکے تھے میری عرض التجائے خدارا اپنی ٹک ٹاک تو جڑیاں ویڈیو دے پیچھے گانے لگے نے حضور دے غلام ہون دے ناتے تے میری اپیل تے عرض دے ریکویسٹ سے مندیوں ہویا اپنی وہ ویڈیو جنہ پیچھے ساؤنڈ تے گانے چلا کے چڑھائیاں نے کٹ کے پیچھو سچی توبہ کرو مہینہ جدائے رب مہربانیاں فرما دے ویدا